خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین پیش کرتی ہے۔ ہم بچوں کی صحت کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ میننجائٹس کیا ہے؟ میننجائٹس کی بیماری کس طرح بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے اور بہت ہی کمپلیکیشن میں جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ بچوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ میننجائٹس کیا ہے؟ میننجائٹس ایک انفلیمیشن ہے، یعنی کہ ان میننجیز کا، ان کورنگز کا جو دماغ کے اوپر باریک کورنگ ہوتی ہیں اور وہ دماغ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، ان کی دماغ کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ کورنگز جو ہے ان میں خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی وائرس یا فنگس یا بیکٹیریا جسم کے اندر موجود ہے یا خون کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے یا کسی اور انفیکشن کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن میں داخل ہو جاتا ہے یا ڈائریکٹلی برین کے ٹیشوز کے اندر پہنچ کر انفیکشن کاز کر سکتا ہے، تو اس کنڈیشن کو میننجائٹس کہتے ہیں۔ یہ وائرس بھی ہو سکتا ہے جو کہ میننجائٹس کاز کرتا ہے، بیکٹیریا اور فنگس بھی ہو سکتی ہے جو میننجائٹس کاز کرتی ہے۔ نیو بورن بیبی میں جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، میننجائٹس خاصی کمپلیکیشن اور مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ بچوں میں امیون سسٹم جو ہے پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ فوری طور پر انفیکشن جسم کے اندر پھیل جائے، اور جو انفیکشن سانس کی نالی میں ہوا ہے یا کسی اور جگہ ہوا ہے وہ بھی خون کے ذریعے دماغ تک بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ علامتیں کیا ہوتی ہیں اس کی، میننجائٹس کی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ بچوں میں جو علامات ہوتی ہیں میننجائٹس کی، جسے گردن توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے، اس میں کرائنگ یعنی کہ رونا، اریٹیبلٹی یعنی کہ بہت زیادہ بے چین ہونا، سلیپنگ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، یا تو بچہ بہت زیادہ دیر تک سوتا رہے گا، لیتھارجی بھی ہو سکتی ہے، سست نظر آئے گا، دودھ پینے سے میں کوئی اسے رغبت نہیں ہوگی، بعض دفعہ ٹیمپریچر کم بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ ٹیمپریچر زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ کنڈیشن میں پیلیا یعنی کہ یرقان بھی نظر آ سکتا ہے، پیلا پن بھی نظر آ سکتا ہے، سانس لینے میں پرابلمس ہو سکتے ہیں، جسم پر ریش یعنی کہ دھبے پڑ سکتے ہیں، الٹی یعنی کہ وومیٹنگ ہو سکتی ہے، یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ دستوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سر کے اندر جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے پوری طرح ہڈی میں تبدیل نہیں ہوا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، جس کو فونٹنیلز کہتے ہیں۔ وہ بعض کنڈیشن میں دب جاتے ہیں اور ان کے اوپر بعض دفعہ دبنے کے علاوہ بعض دفعہ وہ پھول بھی جاتے ہیں، بلج نظر آتا ہے وہاں پر۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح تشخیص کی جائے، میننجائٹس کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے۔ خاص طور پر میننجائٹس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو پورے طور پر ایگزامن کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کے معائنہ کیا جائے، کسی اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کرایا جائے، اور اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ سے صحیح ڈائگنوسس ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر جو بیکٹیریل میننجائٹس ہوتی ہے اس کے اندر لمبر پنچر کر کے اسپائنل ٹیپ لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ لیا جاتا ہے، جو کہ لیبارٹری بھیج کر
ڈائریکٹ ایگزامینیشن کے ذریعے بھی کافی معلومات ہو جاتی ہے، جو کہ فوری معلومات ہو سکتی ہے۔ جراثیموں کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سے جراثیم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ سیل جو ہے انفلیمیشن کے سیل ہیں، بیکٹیریل انفلیمیشن کے سیل ہیں، وائرس انفلیمیشن کے سیل ہیں، یا ٹی بی میننجائٹس کے سیل موجود ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ میننجائٹس کس قسم کی ہے۔ تو فوری طور پر معلوم کر کے ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ تشخیص کرنا کہ بیکٹیریل میننجائٹس ہے، اس کے لیے گلوکوز لیول کو سے بھی اندازہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بیکٹیریا جو ہیں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کے اندر جو گلوکوز کی لیول کو کم کر دیتے ہیں اور پروٹینز کی لیول کو بڑھا دیتے ہیں، سیل کاؤنٹ کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وائٹ سیل کاؤنٹ میں وائرل میننجائٹس میں لمفوسائٹ انکریز ہو جاتے ہیں، اور بیکٹیریل میننجائٹس میں نیوٹروفل پولیمارف انکریز ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میننجائٹس کس قسم کی ہے۔ تو بہتر یہ رہتا ہے کہ کلچر سینسیٹیوٹی کی جائے، اور اس کے ذریعے اگر بیکٹیریل میننجائٹس ہے تو اس کا علاج پرٹیکولر اینٹی بائیوٹک سے کیا جائے۔ وائرل میننجائٹس کے اندر جو بھی سائن سمٹم ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹی بی میننجائٹس کا علاج کافی لمبا ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹی بی کے جراثیم جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے اینٹی ٹوبرکولر ڈرگز سے ختم نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک لمبا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ صحیح ڈائگنوسس کر کے میننجائٹس کی ٹریٹمنٹ کو سٹارٹ کیا جائے اور اس کے کمپلیکیشن سے بچا جائے، جو کہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں میننجائٹس کی، اس سے بچا جائے، کیونکہ کمپلیکیشن اگر ہو جائیں تو اس کے اندر بعض دفعہ جو رطوبت پیدا ہوتی ہے وہ کافی گاڑھی پیدا ہوتی ہے میننجائٹس کی، یعنی کہ پس جو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پس جو ہے وہ مختلف نروز کے اوپر پریشر ڈال کے اور مختلف پیرالیسز پیدا کر دیتی ہے، جو کہ میننجائٹس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ اگر میننجائٹس ہے تو پراپر طریقے سے اس کو علاج کرنا چاہیے، اور جو جراثیم اور وائرسز میننجائٹس پیدا کرتے ہیں، بچوں کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ ویکسینیشن اگر کرا لیا جاتا ہے تو یہ میننجائٹس اور اس قسم کی خطرناک بیماریوں کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پوری ویکسینیشن بچوں کی کرائی جائے تاکہ وہ ان مسائل سے بچ سکیں۔